خدا کی پناہ۔ سعادت نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ کیا بات کر رہے ہو جیے؟ اگر میں تمہیں قائل کر سکوں کہ میرا منصوبہ بے جول ہے تو میرا ساتھ دو گے؟ جے نے پوچھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں قائل نہ کر سکا تو بات یہیں ختم کر دوں گا، اس لیے کہ تمہارے بغیر منصوبے پر عمل نہیں ہو سکتا۔ اغوا، میرے خدا، جے یہ تمہیں کیا سوچی ہے؟ چاہو تو مایوسی کی انتہا سمجھ لو۔ دیکھو سعادت، ہم ایک دوسرے سے سچ بولیں گے۔ تم بتاؤ تمہاری مالی ابتری کس درجے میں ہے؟ انتہائی درجے کی، سعادت نے جواب دیا۔ میں بری طرح پھنسا ہوا ہوں۔ کسی نے مجھے کاروبار کے لیے قرض دیا تھا پنجاب میں، جو میں نے سرمایہ کاری کی اسکیم شروع کی تھی، وہ رقم اس میں لگا دی، وہ بھی ڈوب گئی۔ میں وہ تباہی سے تو بچ نکلا وزیر اعلیٰ کی وجہ سے، لیکن یہ قرض بہرحال واجب الادا ہے اور مجھ پر قرض کی ادائیگی کے لیے دباؤ بڑھ رہا ہے۔ فرنیچر کا کاروبار بھی اتنا اچھا نہیں چل رہا ہے، میں وہ رقم دکان بیچ کر بھی پوری نہیں کر سکتا۔ کشتی بھی بیچ دوں تو بات نہیں بنے گی۔ سنو جے، یہ بات کسی کو نہیں بتانا، یہ سب کچھ تو میری بیوی کو بھی معلوم نہیں۔ میں تو پھر سرمایہ کاری کی ایک اسکیم شروع کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ پنجاب کی طرح؟ جے نے پوچھا۔ وہاں جو کچھ ہوا اس میں میرا قصور نہیں تھا۔ میں نے بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کی تھی، کچھ چلتی ہوئی انڈسٹری خریدی تھی۔ کسی نے افواہ پھیلا دی تو اپنا سرمایہ واپس مانگنے والوں کی قطار لگ گئی۔ میرے پاس اثاثے تھے، کیش نہیں تھا، کہاں سے دیتا؟ بس صورتحال بگڑتی چلی گئی، سب کچھ لٹ گیا۔ کچھ میرے پارٹنر نے بھی گڑبڑ کی تھی، وہ تو وزیر اعلیٰ کا سہارا نہ ہوتا تو جیل میں سڑ رہا ہوتا میں۔ اس نے بروقت مجھے نکل بھاگنے کا مشورہ دیا تھا، صرف میری محبت میں نہیں، وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس سلسلے میں اس کا نام بھی آئے کیونکہ وہ پوری طرح ملوث تھا۔ تمہارے اثر و رسوخ کے بارے میں بعد میں بات ہوگی، جے نے کہا۔ پہلے میں اپنی صورتحال بتا دوں۔ میری ملازمت جاتی رہی اور دوسری ملازمت کا حصول کوئی آسان کام نہیں، ملی بھی تو ڈنگ کی نہیں ہوگی۔ میں بھی مالی طور پر پریشان ہوں اور اس پریشانی سے نجات چاہتا ہوں۔ حل میرے پاس ہے، بشرطے کہ تم میرا ساتھ دو۔ سعادت نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا۔ تو تم سنجیدہ ہو؟ بالکل ہوں۔ تم میرا ساتھ دو، تمہارا قرض بھی اتر جائے گا اور بادشاہوں کی سی زندگی بھی گزارو گے۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم منصوبے کے لیے ضروری کیوں ہو۔ مجھے تم سے 3 کام لینے ہیں۔ ایک تو میں یہ جگہ استعمال کرنا چاہتا ہوں، دوسرے تمہاری بوٹ ضروری ہے، اور تیسرے کشمیر کے وزیر اعلیٰ سے تمہارے تعلقات سے استفادہ کرنا ہے۔ اب بتاؤ اس سے تمہارے تعلقات کیسے ہیں؟ اس سے عرصے سے رابطہ نہیں، لیکن تعلقات بہرحال اچھے ہیں۔ تم کشمیر جا کر اس سے مل سکتے ہو؟ مل سکتا ہوں، لیکن کیوں؟ بات سنو، چند روز میں میری تحقیق مکمل ہو جائے گی، پھر میں تمہیں منصوبے کی افادیت پر قائل کر سکوں گا۔ تو اس میں صرف میں اور تم شامل ہیں؟ سعادت نے پوچھا۔ ہمیں 2 اور افراد کی ضرورت ہوگی، میں صفدر کو بھی شامل کرنا چاہتا ہوں۔ صفدر؟ دیکھو، وہ ہماری گفتگو میں شریک تھا، اسے باہر چھوڑنا منصوبے کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور پھر میں اس کی صلاحیت سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں۔ کیا وہ شامل ہو جائے گا؟ ہماری طرح وہ بھی ضرورت مند ہے نا؟ صورتحال یہ ہوگی کہ تم اور میں سینئر پارٹنر ہوں گے۔ تم سے میں وہ 3 کام لوں گا جن کا ابھی تذکرہ کیا ہے، باقی سب کچھ میرے ذمے، یرغمالی کے انتخاب سمیت اور شاید ہتھیاروں سمیت۔ بس ایک ریوالور ہوگا، اور ریوالور کہاں سے آئے گا؟ یہ مسئلہ پہلے ہی حل ہو چکا ہے۔ ادھر دیکھو۔ جے نے اپنے بیگ میں ہاتھ ڈالا اور ایک بھاری لفافہ باہر نکال لیا۔ اس میں کوئی باری چیز لپٹی ہوئی تھی، لفافے پر تیل کے ڈبے بھی تھے۔ جے نے پیکٹ کھول کر ریوالور نکالا تو سعادت کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ پرانی طرز کا سروس ریوالور ہے، لیکن کسی کی کھوپڑی تک اڑا سکتا ہے۔ جے نے فخریہ لہجے میں کہا۔ یہ تمہیں کہاں سے مل گیا بھائی؟ یہ میرے پاس 30 سال سے ہے اور اس سے ایک بار بھی گولی نہیں چلائی گئی۔ جے نے ریوالور کو ہاتھ میں تولا۔ وہ بہت بڑا اور بھاری ریوالور تھا، 1 فٹ لمبا اور بڑا نہ ہونے کے باوجود 1.25 سیر وزنی۔ میرا سوتیلا باپ کہتا تھا کہ اس صدی میں اس سے بھاری ریوالور نہیں بنایا گیا۔ میرے سوتیلے باپ نے اسے ایک یونانی ملاح سے چھینا تھا۔ یونانی ملاح نے اسے جاپان میں خریدا تھا، یعنی اس کا سراغ کسی کو نہیں مل سکے گا۔ تو یہ تمہیں تمہارے سوتیلے باپ نے دیا تھا؟ سعادت نے پوچھا۔ نہیں، یہ میں نے ایمونیشن کے 50 راؤنڈ سمیت چرایا تھا۔ میں نے سوچا تھا اس سے اپنے سوتیلے باپ کو شوٹ کروں گا۔ سعادت کی آنکھوں میں حیرت چمکی۔ آج تو تم حیران کر دینے کے موڈ میں ہو جے۔ میں ان دنوں 10 سال کا تھا اور مجھے اپنے سوتیلے باپ سے شدید نفرت تھی۔ میں سوچتا تھا کہ جب بھی موقع ملا اسے سوتے میں شوٹ کر دوں گا۔ میں نے ریوالور چرایا اس لیے کہ یہ غیر قانونی طور پر اس کے پاس تھا اور وہ پولیس میں چوری کی رپورٹ بھی درج نہیں کرا سکتا تھا۔ مگر جب میں نے مشق کی تو پتا چلا کہ نہ مجھ سے ریوالور اٹھایا جا رہا ہے، نہ ٹریگر دبایا جا رہا ہے، سو میں نے اسے چھپا دیا کیونکہ اسے پیچھا چھڑانا آسان نہیں تھا۔ تب سے یہ میرے پاس ہے، اسے نیا ہی سمجھ لو۔ میں اسے تیل دیتا رہا ہوں، اس کی صفائی کرتا رہا ہوں، لیکن کبھی اسے استعمال نہیں کیا۔ میرا خیال ہے اب یہ استعمال ہوگا۔ اب میں اسے چلانے کی مشق کروں گا 30 سال بعد۔ چلو نا ابھی ٹرائی کر لیتے ہیں۔ بیئر کی بوتلیں لگاؤ۔ وہ دونوں اوپر عرشے پر چلے آئے۔
जे ने रिवॉल्वर लोड किया। सादत बोतलों के बजाय कुछ खाली डब्बे ले आया। उसने खाली डब्बा पानी पर उछाला। डब्बा चंद लम्हे लहरों पर हिला जुला, फिर ठहर गया। जे ने रिवॉल्वर बुलंद किया और बड़ी एहतियात से निशाना लेते हुए फायर कर दिया। झटका इतना शदीद था कि वो लड़खड़ाते हुए एक कदम पीछे हट गया। आवाज बहुत जोरदार थी। गोली डब्बे से काफी ऊपर से गुजरी थी। जे ने दूसरी बार बोट की रेलिंग पर हाथ टिकाकर घुटनों के बल बैठते हुए दूसरी गोली चलाई। गोली इस बार भी ऊंची गई, लेकिन हदफ से निस्बतन काफी करीब थी। तीसरी कोशिश में उसने अपने बाएं हाथ से रिवॉल्वर वाले हाथ को सहारा दिया। इस बार गोली डब्बे से सिर्फ 6 फुट दूर गिरी। तुम ट्राई करो, जे ने सादत से कहा। उन्होंने 24 फायर किए, मगर अब रिवॉल्वर का वजन उनके हाथों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गया था। ताहम जे बेहतर निशानेबाज साबित हो रहा था। उसने 2 बार डब्बे को निशाना बनाया था। 3 बार गोली डब्बे से महज 1 फुट दूर गिरी थी। सादत अब लंगर उठा रहा था। जे ने रिवॉल्वर की नाल साफ की, उसे तेल दिया और दोबारा लिफाफे में लपेट दिया। वापसी के सफर में सादत मोटरबोट स्टेयर करते हुए कुछ परेशान लग रहा था। बिल आखिर उसने कहा, जे ठीक है, रिवॉल्वर तुम्हारे पास है, लेकिन इस मामले में अच्छी तरह गौर कर लो। अगवा बहुत संगीन जुर्म होता है। अगर हम मंसूबे के मुताबिक काम करें तो कोई खतरा नहीं। मैं एक बात जानता हूँ, ऐसे मामलात अचानक ही काबू से बाहर हो जाते हैं। खबरें भी यही बताती हैं। सादत ने संजीदगी से कहा, मैंने काम पक्का किया है और मेरा ख्याल है मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ। वो मंसूबे जरूर कामयाब होते हैं जो जहानत और एहतियात से बनाए जाएं। अगर हर शख्स अपने हिस्से का काम ठीक तरह से सरअंजाम दे तो कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। वैसे भी मैं हर चीज पर नजर रखूंगा और सिर्फ मैं मुसल्लह होऊंगा। वो तो ठीक है जे, लेकिन मुझे यकीन नहीं आता कि तुम जैसे मुझ जैसे लोग ये काम कर सकते हैं। जरा सोचो तो, हम कौन हैं? इज्जतदार, पुरअमन और उधेड़ उम्र लोग। मैं तुम्हारे मुतालिक तो नहीं जानता, लेकिन अपने बारे में कह सकता हूँ कि मैंने कभी किसी को जिस्मानी तकलीफ नहीं पहुँचाई। मैं तो तशद्दुद से दूर भागता हूँ। हम में और आदि मुजरिमों में यही फर्क है। उनका रुझान, उनका झुकाव होता है जुर्म की तरफ। उनके पास आसाब होते हैं। हमारे आसाब ऐसा नहीं कि हम ऐसे किसी मंसूबे पर कामयाबी से अमल कर गुजरे। नहीं भाई, दुनिया जानती है कि बेशतर फौजियों के आसाब ऐसे नहीं होते कि वो जंग लड़ सकें। जे ने दलील दी, इसके लिए उन्हें तरबियत दी जाती है, फौजी मशकें कराई जाती हैं। यही कुछ हम भी करेंगे सादत यार। हम मशक करते रहेंगे यहाँ तक कि वो हमारे लिए मामूल बन जाए। हम इसमें परफेक्ट हो जाएं, फिर हमारे जहन में नाकामी का ख्याल तक नहीं आएगा। वैसे मैं इस टीम में एक प्रोफेशनल को भी शामिल करना चाहता हूँ, मजबूती के लिए। कम से कम एक ऐसा सख्त जान आदमी हो जो दुश्वार मरहले में फाइट कर सके। सादत ने पुरख्याल अंदाज में सर हिलाया। ये तो अक्लमंदी हुई, लेकिन एक अहम बात तो तुमने सोची नहीं होगी। अगवा करने वाले अपने शिकार को मौत की धमकी से दबा कर रखते हैं। कोई गड़बड़ हो जाए तो वो तावान से महरूम रह जाते हैं। हमारे मामले में ऐसा नहीं होगा। जे ने वसूख से कहा, ऐसे लम्हे को फर्ज करो कि ऐसी नौबत आ जाए, तो ऐसे में तुम अपने यरगमाली पर बगैर किसी इश्तियाल की गोली चला सकोगे, क्योंकि सिर्फ तुम ही मुसल्लह होगे। जे ने उसकी आंखों में आंखें डाल दी। मैंने ये रिवॉल्वर 10 साल की उम्र में चुराया था और खिलौने के तौर पर नहीं चुराया था। मैं संजीदा था, बस ट्राइगर नहीं दबा सका। मगर सादत, मैं उस वक्त भी जानता था और अब भी जानता हूँ कि मैं किसी को भी कत्ल करने की अहलियत रखता हूँ। सादत की नजरें झुक गईं। वो शाम 4:30 बजे ब्लू हेवन पहुंचे। बोट बॉय रामू अपनी कश्ती में उन्हें किनारे पर ले आया। वहाँ से वो शहर की तरफ चल दिए। रास्ते में जे ने सादत से कहा कि वो उसे उतार दे। फिर वो सादत के बताए हुए पते पर चल दिया। सफदर अपने चचा की परचून की दुकान पर दाल चावल की बोरियां सिरका रहा था। जे को देखकर वो मुस्कुराया। ये तो अजीब इत्तेफाक हुआ। उसने कहा, ये इत्तेफाक नहीं, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। कुछ वक्त निकाल सकते हो? जे ने कहा, जरूर। सफदर ने कहा। फिर वो अपने चचा की तरफ मुड़ा। चाचा, मैं अभी आया, 15 मिनट में। वो बाहर आया तो जे ने उसे कहा, चाय पियेंगे कहीं बैठकर? कोने में मलबारी का होटल है। सफदर ने कहा, नहीं, कोई पुरसुकून रेस्टोरेंट होना चाहिए। सफदर हिचकिचाया, फिर बोला, आइए। कुछ दूर एक साफ सुथरा रेस्टोरेंट था। वो वहाँ जा बैठे। जे ने चाय और पेस्ट्रियां मंगवा ली। आपको सादत भाई ने मेरा पता बता दिया होगा। सफदर ने कहा, हाँ, मुझे हैरत है कि आप मुझसे मिलना चाहते थे। मुझे तुमसे बात करने का मौका ही नहीं मिला था। जे ने कहा, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि मुस्तकबिल में क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? मैं क्या प्रोग्राम बना सकता हूँ जे साहिब? आपको नहीं मालूम, जेल काट कर आने वालों का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। काश मैंने तालीम मुकम्मल कर ली होती। सफदर के लहजे में हसरत थी। तुम्हें बहुत अच्छा चांस मिल सकता है। आपकी नजरों में कोई काम हो तो बताएं। जे ने इधर उधर देखा। ज्यादातर मेजें खाली थीं। मेरे पास एक आइडिया है सफदर, इस पर अमल करके हम दोनों दौलतमंद हो सकते हैं। सफदर ने चाय का घूंट लिया। काम की नौयत बताइए। फिलहाल मैं तफसील नहीं बता सकता। आपको मेरा ख्याल क्यों आया? मुझे एक ऐसे शख्स की जरूरत है जो मोटरसाइकिल या स्कूटर पर करतबबाजी कर सके। बोलो क्या कहते हो?
پہلے آپ کو تفصیل بتانا ہوگی. فی الوقت میں صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ مال بہت تگڑا ملے گا. صرف موٹر سائیکل کے کرتب دکھا کے تمہارا اصل کام صرف یہی ہوگا. میں فی الحال تو وعدہ نہیں کر سکتا. جے نے چائے کی پیالی خالی کر کے ایک طرف سرکائی. میں جانتا ہوں تم کیا سوچ رہے ہو. تمہارا خیال ہے میں تمہیں کسی بڑی مصیبت میں پھنسا دوں گا اور یہ کوئی غیر قانونی کام ہوگا، ورنہ میں تفصیل بتانے سے کیوں ہچکچاتا، ہے نا یہ بات. میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، کچھ دیر کے لیے مجھ پر اعتبار کرو. کر سکتے ہو؟ یہ پوچھنا زیادتی تھی. اس کا نفی میں جواب کوئی بھی نہیں دے سکتا تھا. صفدر نے کہا، مجھے آپ پر اعتبار ہے، لیکن بس پھر مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ تمہیں میری پیشکش میں دلچسپی ہے یا نہیں. نہیں تو بات آگے نہیں بڑھے گی. ابھی پیچھے ہٹنے کا وقت ہے، بعد میں یہ ممکن نہیں ہوگا. دیکھیں جے صاحب، آپ کھرے آدمی ہیں، خود کو کسی ایسے معاملے میں نہ پھنسا بیٹھیے جس کے بارے میں آپ کچھ بھی نہ جانتے ہوں. میں نہیں چاہتا کہ آپ کسی مصیبت میں پھنسیں. جے مسکرایا. تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، یہ آئیڈیا میرا ہے. میں اس ساتھیوں کا انتخاب کر رہا ہوں اور مجھے تمہاری ضرورت ہے. کوئی جرم کرنا ہے، میں لفظوں سے کھیلنے کے بجائے تمہارے سوال کا جواب ہاں میں دوں گا. آپ اس کے لیے مناسب آدمی نہیں ہیں. صفدر نے بے حد خلوص سے کہا، میں کسی عام روایتی جرم کی بات نہیں کر رہا ہوں. جے نے کہا، اس میں کوئی زخمی نہیں ہوگا. یہ بس ذہانت کا اور شاندار منصوبہ بندی کا کام ہے. ٹھیک طرح سے عمل کیا گیا تو ناکامی کا کوئی امکان نہیں. یہ بات میں نے بہت لوگوں کو کہتے سنا ہے. صفدر نے متاثر ہوئے بغیر کہا، اور آخر میں انہیں جیل میں ہی دیکھا ہے. میں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتا کہ جس کی وجہ سے انجام کار مجھے جیل جانا پڑے. جے نے ویٹر سے اور چائے منگوائی. صفدر بیٹھا میز پوش کو گو رہا تھا. شاید انکار کرنا اس کے لیے بہت دشوار تھا. بات سنو صفدر، میں فی الحال تم سے ہاں یا نہ میں جواب نہیں مانگ رہا ہوں. چند روز سوچ لو اطمینان سے، ابھی ہمارے پاس وقت ہے. اور ہاں، مجھے ایک اور آدمی چاہیے تمہارے علاوہ. کس قسم کا آدمی؟ جاندار ہو، لڑنے بڑھنے سے نہ گھبراتا ہو، کسی حد تک ذہین ہو تو یہ اضافی خوبی ہوگی. ایسا کوئی آدمی ہے تمہاری نظر میں؟ ہے تو صحیح لیکن امریکن ہے. صفدر نے پرخیال لہجے میں کہا. جے کا منہ بن گیا. کوئی ہندوستانی ہوتا تو اچھا تھا. بہت سخت جان آدمی ہے اور اسے پیسے کی ضرورت بھی ہے. امریکی نیوی کا مفرور ہے. یہاں ایک مراٹھی لڑکی کے ساتھ رہتا ہے، فوجی بگوڑا. وہ تو خطرناک ثابت ہوگا. میں نہیں سمجھتا کہ پولیس اس کی تلاش میں ہے. پھر بھی، جے نے ہنکارا بھرتے ہوئے کہا، تم اسے کیسے جانتے ہو؟ ہیروئن کے حوالے سے، صفدر نے بتایا. وہ خود تو نشہ نہیں کرتا لیکن غیر ملکی سیاحوں کو کبھی کبھی فراہم کرتا ہے. بہت تیز آدمی ہے. میں جیل سے باہر آیا تو وہ میرے پاس آیا. میں نے کہا، میں تو اب دھندا نہیں کرتا. پھر میں نے اسے ریٹا سے ملوا دیا. اب وہ ریٹا کے پاس ہی رہتا ہے. تمہیں قوت اور طاقت کی ضرورت ہے تو وہ تمہارا مطلوبہ آدمی ہے. مجھے کچھ جچا نہیں. جے نے کہا. پھر کچھ سوچنے کے بعد بولا، مجھے اس سے ملوا سکتے ہو؟ صفدر نے اس بات میں سر ہلایا لیکن اسے کسی قسم کا اشارہ بھی نہیں دینا. اس نے فلیٹ کا دروازہ کھولا تو فون کی گھنٹی بج رہی تھی. وہ ڈرا کہ کہیں دفتر سے فون نہ ہو. اس نے یہ بھی سوچا کہ جانے وہ کتنی بار کال کر چکے ہوں گے. بہرحال وہ اندھیرے میں ہی آگے بڑھا اور ریسیور اٹھا لیا. یس، جے اسپیکنگ. دوسری طرف بملا تھی. جے کو طمانینت اور مسرت کا احساس ہونے لگا. جے، میں 6 بار ٹرائی کر چکی ہوں. وہ کہہ رہی تھی. تمہارے دفتر بھی فون کیا تھا، وہاں سے معلوم ہوا کہ تم بیمار ہو. گھر پر نہیں ملے تو میں پریشان ہو گئی. ہاں، پیچش ہو گئی تھی. تم نے میرے آفس میں تو نہیں بتایا کہ میں گھر پر موجود نہیں ہوں؟ نہیں، بس میں پریشان ہوتی رہی. فکر کی کوئی بات نہیں، اب میں ٹھیک ہوں. بس ذرا آرام کی ضرورت ہے، کمزوری بہت ہو گئی ہے. تم سناؤ، کیسے یاد کیا مجھے؟ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں. اب چند دن میں آزاد ہوں. تو ڈیوڈ، وہ شہر سے باہر گیا ہوا ہے. اوہ، تو کب کا پروگرام ہے؟ بس میں آدھے گھنٹے میں تمہارے فلیٹ آ رہی ہوں. لیکن میں تمہیں کھلاؤں گا کیا؟ میں تو ہوٹل میں کھاتا. کھانے کا مطالبہ کون کر رہا ہے؟ بملا نے کہا اور ریسیور رکھ دیا. وہ تاریکی میں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے بیٹھے تھے. بملا کے ہاتھ میں خفیف سی لرزش تھی. ذرا دیر بعد جے نے روشنی کر دی. جے، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں. بملا نے اچانک کہا. میں اگلے ہفتے کلکتہ واپس جا رہی ہوں. جے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا. وہ الجھ گیا تھا. کیا مطلب؟ اس نے کہا. مجھے نہیں معلوم کہ میں کب واپس آؤں گی اور آؤں گی بھی یا نہیں. میں اپنی ماں کے پاس جا رہی ہوں. بھگوان، یعنی تم بالآخر اسے چھوڑ رہی ہو. معاملات بہت عرصے سے خراب چل رہے تھے. میں کہاں تک صبر کرتی. اب میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ میں اپنے زور پر جی سکتی ہوں یا نہیں. جے کے اندر ایک برہمی سی مچلنے لگی. مجھ سے ملنے سے پہلے تم اس انداز میں سوچتی رہی ہو؟ اس نے پوچھا. ہاں، بہت پہلے سے، بملا نے اعتراف کیا. اور میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ جے نے پوچھا. کیا مطلب؟ وہ اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھی. ایک زمانے میں تمہاری بننا چاہتی تھی لیکن تم نے مجھے نہیں اپنایا. تو تمہارے نزدیک ہمارے موجودہ تعلقات کی کوئی اہمیت نہیں؟ جے نے چڑچڑے پن سے کہا. کیسی باتیں کرتے ہو جے؟ نہیں، تم مجھے بتاؤ، یہ ہمارے موجودہ تعلقات تمہاری نظر میں کیا اہمیت رکھتے ہیں؟ دیکھو جے، میں ہمیشہ سے تمہیں پسند کرتی ہوں.
تم جانتے ہو یہ بات، لیکن میں یہ سمجھنا چاہتی ہوں کہ ہمارے تعلقات کی کیا اہمیت ہے، اس کا پتہ تو دور رہ کر ہی چلے گا۔ میں فی الحال اپنے اور تمہارے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ جے تلخ انداز میں ہنسنے لگا۔ یہی سب کچھ تو میرے اور پشپا کے درمیان بھی ہوا تھا، وہ بھی اسی طرح اپنے ماں باپ کے گھر گئی تھی۔ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ 6 سالہ ازدواجی زندگی کو یوں ایک دم ختم نہیں کیا جا سکتا، بملا نے برہمی سے کہا۔ اور پھر تمہیں اس سے کیا؟ میں نے بھی ہمیشہ تمہیں پسند کیا ہے، بلکہ اس تمام عرصے میں مجھے معلوم بھی نہیں تھا کہ میں تمہاری محبت میں گرفتار رہا ہوں۔ کبھی کبھی تم ایسے نفرت سمجھتا تھا، انسانی ذہن ایسے تماشے کرتا رہتا ہے۔ میں تمہیں پا نہیں سکتا تھا، لہٰذا یہ سمجھ بیٹھا کہ مجھے تمہاری ضرورت ہی نہیں، میں تمہیں نہیں چاہتا۔ بملا نے تھکے تھکے انداز میں اسے دیکھا اور پھر اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگی۔ میں اگلے بدھ کو جا رہی ہوں، وہ بولی۔ ڈیوڈ کی واشنگٹن سے واپسی کے 2 دن بعد شاید میں چلی جاؤں تو اسے میرے وجود کا احساس، میری کمی محسوس ہو تو تم اسے بغیر بتائے جاؤ گی؟ نہیں، میں اسے پوچھوں گی کہ اسے میری ضرورت ہے یا اس منحوس ملازمت کی، اور مہینے کے آخر میں اسے مناسب موقع بھی ملے گا 2 ہفتوں کی چھٹی کی صورت میں۔ تب وہ فیصلہ کر سکے گا کہ چھٹی میرے ساتھ کلکتہ میں گزارے یا انہیں منسوخ کروا دے۔ 2 ہفتے کی چھٹیوں کی بنیاد پر تم اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکتی ہو۔ اگر وہ آ گیا تو اس کا خوشگوار مطلب یہ ہوگا کہ اسے میری پرواہ ہے۔ میں اسے بتا چکی ہوں کہ میں اس کے کیریئر کا خاتمہ نہیں کرنا چاہتی، لیکن اسے زندگی میں توازن قائم کرنا چاہیے۔ بہرحال اب تو فیصلہ ہو کر رہے گا۔ میری بات سنو بملا، جے نے سنجیدگی سے کہا۔ اگر وہ تمہارے پاس نہیں پہنچا اور تم نے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ تم میرے پاس آ جاؤ؟ مجھے ایک موقع اور دو بملا۔ وہ ٹہلتے ٹہلتے رکی اور مسکرائی۔ کیا ضروری ہے کہ ہم دوسری بار کامیاب رہیں؟ اب صورتحال مختلف ہے، میں پوری طرح آزاد ہوں، ہم پہلے سے زیادہ تجربے کار ہیں۔ تم جہاں کہو گی میں تمہارے ساتھ چلوں گا، رہوں گا۔ میں تمہیں مجبور نہیں کر رہا ہوں، لیکن وعدہ کرو کہ اس سلسلے میں غور ضرور کرو گی۔ ٹھیک ہے جے، میں سوچوں گی۔ بملا کو رخصت کر کے جے واپس بیڈ روم میں آیا اور اپنے لیے ایک جام بنایا۔ وہ نروس ہو رہا تھا۔ بملا کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ اس پروجیکٹ کو ایک نئی جہت دے کر جا رہی ہے۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ ٹائم ٹیبل بنا کر دے گئی تھی۔ جے اپنا جام لے کر ڈرائنگ روم میں اپنی میز کے پیچھے جا بیٹھا۔ اس نے بڑی احتیاط سے ڈیسک کیلنڈر کا جائزہ لیا۔ ڈیوڈ کیلی کی چھٹیاں 31 تاریخ سے شروع ہو رہی تھی۔ دن تھا جمعرات۔ یہ بات یقینی نہیں تھی کہ وہ چھٹیاں قبول کرے گا، وہ انہیں منسوخ بھی کروا سکتا تھا۔ یہ وہ رسک تھا جس سے بچا نہیں جا سکتا تھا۔ بملا اگلے بدھ کو کلکتہ کے لیے روانہ ہو رہی تھی، یعنی 16 تاریخ کو۔ یہ 15 دن کا وقفہ تھا جس میں ڈیوڈ کیلی کو یہاں بمبئی میں رہنا تھا۔ یہی وہ عرصہ تھا جس میں منصوبے پر عمل کرنا تھا، اور اس کے لیے مناسب ترین دن پیر تھا، اور پیر کی ایک ہی مناسب تاریخ تھی، 21 تاریخ۔ اب سے 13 دن بعد کیا اتنے کم وقت میں اتنے بڑے منصوبے کی تکمیل ممکن ہے؟ وہ ابتدا سے جانتا تھا کہ بملا سے تعلق قائم کرنا اس کے لیے خطرناک ہوگا۔ وہ جانتا تھا کہ بملا جھوٹ بولنے کے معاملے میں بہت کمزور ہے، اور پروجیکٹ پر عمل کرنے کے بعد وہ پولیس تفتیش کے پہلے ہی مرحلے میں اعتراف کر بیٹھے گی۔